الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 183 آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں جو لفظ ہے سیام، سیامن، یہ جمع کا لفظ ہے۔ اس کا مفرد یا واحد جو ہوتا ہے صومن ہے۔ صومن اس کا واحد ہے۔ لغت میں جو صوم یعنی روزے کے معنی کیے جاتے ہیں، اردو میں اس کا معنی روزہ ہے۔ الامساک عما تنازع الیہ النفس، ترجمہ کیا ہے روزے کے معنی کا یعنی صوم کے معنی کا؟ اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہے، اس کی طرف رغبت رکھتا ہے، اس کی طرف چاہت رکھتا ہے، اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اسے لغت میں جو صوم کا معنی ہے وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ نفس جس طرف دھکیلتا ہے اس سے باز رہنا۔ اور شریعت میں صوم کہتے ہیں کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح و صادق سے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے پرہیز رکھے: ایک کھانے پینے یعنی کھانا، دوسرا پینا، اور تیسرا عمل زوجیت، اس سے یہ رکا رہے۔ یہ جو روزے کا حکم ہے یہ ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا تھا۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، ان کی تعداد، ان کی کیفیت وہ ایک الگ تھی۔ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روزے کے متعلق تعلیم دی ہے وہ الگ ہے۔ روزے کا جو مقصد ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے، اور اس کی ریاضت چونکہ بڑی سخت ہے اور اس کا پھل بھی بہت اچھا ہے، یعنی تم متقی بن جاؤ، تم پاک باز بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد عزیزان گرامی قدر صرف یہی نہیں ہے کہ بس کھانے پینے سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک رکے رہے یا حقوق زوجیت سے باز رہے، بلکہ مقصد یہ ہے، یہ ساری چیزیں چونکہ حلال ہیں نا، تو حلال چیزوں سے پرہیز ہے۔ تو مقصد اس کا اثر یہ ہے کہ تم اخلاق رذیلہ اور اعمال بد سے دستکش ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے حلال چیزوں سے اجتناب کر لیا ہے تو حرام سے بھی اجتناب کرو۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہو، بھوک سے بےتاب ہو رہے ہوتے ہو، بلبلا رہے ہوتے ہو، کوئی تمہیں دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، اور مزے کی بات یہ ہے ٹھنڈا پانی بھی اویلیبل ہے، لذیذ ترین کھانا بھی پکا ہوا پاس رکھا ہے، تم ہاتھ بڑھانا تو کجا، تم اپنی آنکھ بھی اٹھا کر اس کو نہیں دیکھتے، گوارا ہی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے
کہ تمہارا رب جس نے یہ حکم تمہیں دیا ہے، حلال چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، تم نے اسے ترک کر دیا ہے، تو وہ چیزیں جو تمہیں یعنی رب تمہارا دیکھ رہا ہے، تمہارا پیچھے صرف عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ تمہارے رب کا حکم ہے، جب اس نے حلال چیزوں سے باز رہنے کا کہہ دیا ہے تو حرام چیزوں کا وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ تمہارے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جیسے سود ہے، رشوت ہے، غیبت ہے، بددیانتی ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، غرضے کے چھوٹے سے لے کے بڑے جرائم، یعنی گناہ صغیرہ سے لے کے گناہ کبیرہ تک اس نے تمہیں منع کر دیا ہے، شریعت مطہرہ میں حرام کر دیا ہے۔ اور اگر یہ ایک مہینے کا مراقبہ پختہ ہو جائے کہ تم حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے حلال کیے رک گئے ہو صرف اس کے حکم سے، تو حرام چیزوں سے تم کیسے ہاتھ بڑھاؤ گے؟ نہیں بڑھاؤ گے۔ تم کیسے ارتکاب کرو گے؟ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو مہینہ بھر کی اس مشق کا یہی مقصد ہوا کرتا ہے کہ سال کے جو باقی 11 مہینے ہیں اس میں بھی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تاکہ تمہیں یہ پریکٹس ہو جائے اس سے ڈرنے کی۔ وہ تمہارے اندر، دل کے اندر ایک تقوی پیدا کر دے گا، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، اس سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، اور وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واضح طور پر بیان کیا ہے روزے داروں کے لیے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے کہ یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ مراد یہ ہے کہ روزہ جو ہے جب تقوی پیدا کرتا ہے، پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے تو انسان متقی بن جاتا ہے۔ پھر اگر وہ حلال چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے تو حرام چیزوں کی طرف رغبت رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈنگر کو قلعے پہ باندھ دیا گیا ہے اور صبح سے لے کے اس کو غروب آفتاب تک کوئی چارہ پانی نہیں ڈالا گیا، اس کے بعد اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی اہمیت اور اس پر عمل اور اس کو رکھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔